مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی چاہتا ہے، کوئی مسلمان یہ بات چاہتا ہے، کوئی مومن، کوئی ایمان والا، کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو مکمل کرنے کا اس میں طریقہ بتلایا ہے۔ وہ جامع طریقہ ہے اور مدلل طریقہ ہے۔ اس میں کوئی اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایمان کو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو ہمیں کتنے نوافل پڑھنے پڑیں گی اور کتنے روزے رکھنے پڑیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ کتنی عبادتیں کرنے پڑیں گی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ تم روزانہ فرض نماز کے علاوہ تم اتنے نمازیں اضافی پڑھو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم جو ہے اگر اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو تم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ روزانہ روزے رکھو اور اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، یا تم عمرے پر جاؤ اور حج پر جاؤ، بار بار عمرہ اور حج پر جاؤ تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، فرمایا کہ 4 باتیں وہ اپنا لے تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ من احب للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا۔ محبت اور نفرت جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔ محبت اور نفرت انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ جب فرشتوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا انسان، ایسا خلیفہ بنے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جن کے اندر دونوں باتیں ہوں گی، محبت بھی ہوگی اور نفرت بھی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا قالوا اتجعل، ان فرشتوں نے کہا کہ آپ بنانا چاہتے ہیں من یفسد، جو فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائیں گے۔ محبت کی وجہ سے بھی خون بہے گا اور نفرت کی وجہ سے بھی خون بہے گا۔ تو فرشتوں نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر پہلی بات جو ہے وہ محبت اور نفرت جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اس فطرت کے اب جو محبت ہے انسان نے کرنی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی اولاد ہے، تو اولاد کے ساتھ انسان کی محبت اس کی فطرت ہے۔ والدین کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ بہن بھائیوں کے لیے دل میں محبت ہونا اور محبت کا اظہار کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ دوست احباب
جو قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. استاد کا شاگرد کے ساتھ محبت کا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. ایک سوال ہے. انسان کا دوستوں کے ساتھ کا اپنے دوستوں سے محبت کا ہونا یہ اس کی فطرت میں ہے. اولاد کے ساتھ محبت کا ہونا، والدین کے ساتھ محبت کا ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا ہونا، برادری کے ساتھ محبت کا ہونا یہ انسانی فطرت ہے. تو اسی طریقے سے محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من احب للہ، کہ ایمان کی تکمیل کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرے. اگر وہ والدین سے محبت کرتا ہے اس کی محبت تو والدین کے ساتھ ہے، تو ارادہ جو ہے، نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ اللہ ہی کی ہو. بچوں کے ساتھ محبت ہو تو اس میں بھی اللہ ہی کے لیے ہو. استاد کے ساتھ محبت ہو تو نیت یہی ہو کہ جو میں محبت کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے ہو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا میں فرق یہ ہے دین اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ اپنا زاویہ نگاہ بدل دو. دین اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ اپنا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین جو ہے وہ بھی دنیا بن جائے، دنیا جو ہے وہ بھی دین بن جاتی ہے. اس کی مثال یہی ہے، ایک آدمی کی اپنے والدین کے ساتھ محبت تو ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے. جب اس کی فطرت میں شامل ہے تو وہ آدمی اب ارادہ اور نیت یہ کرے کہ میں جو والدین کے ساتھ محبت کر رہا ہوں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں والدین کے ساتھ محبت اس وجہ سے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کرو. والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. جو شخص والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو حج اور عمرے کے برابر اجر ملے گا. اب اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت ہے تو اب اس میں وہ نیت یہ کرے اپنا زاویہ نگاہ کو بدلے کہ میں جو اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ان کی عادت مبارک یہ تھی، وہ بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. اب انسان کا بیویوں کے ساتھ محبت کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا، اب اس میں وہ یہ نیت کرے کہ میرے جو نبی تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، تو میں انہی کی نسبت کی وجہ سے ان کے طریقے پر میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ جو محبت ہے یہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو جائے گی، اس کو اللہ ہی کے لیے محبت کہتے ہیں. تو پہلی بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، فرمایا کہ من احب للہ،
کہ وہ محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ اس کے لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ اگر آدمی تھوڑی سی محنت کر لے تو پھر اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اب بچوں سے، گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے، پیار سا آتا ہے۔ اب مجھے ان بچوں کو اٹھانے کا دل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہ محنت کی ہے کہ میں رک گیا ہوں، ٹھہر گیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہوں تاکہ میں اپنی نیت درست کر لوں۔ فرمایا کہ میں نے اپنی نیت درست کی۔ پہلے جو بچوں کو چومنا چاہتا تھا اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے خواہش کی وجہ سے، اب میں نے نیت کو بدلا کہ ان بچوں کو جو میں محبت کر رہا ہوں ان کو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے اٹھانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کی ہے۔ اب جو اس کا بچوں کو اٹھانا اور ان کو پیار کرنا، اب یہ دنیا نہیں رہے گی بلکہ دین بن جائے گا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں، دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور میں جب دسترخوان پر بیٹھتا ہوں کھانا کھانے کے لیے تو بھوک بہت لگی ہوتی ہے۔ جب میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو میں ٹھہر جاتا ہوں۔ پہلے میں پھر اپنی نیت درست کرتا ہوں۔ پہلے جو میں کھانا چاہتا تھا وہ یہ کھانا چاہتا تھا کہ میں اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جب میں یہ جو دسترخوان میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ میں ٹھہر جاتا ہوں۔ میں پھر اپنی نیت درست کرتا ہوں۔ میں اپنی نیت کیسے درست کرتا ہوں؟ فرمایا کہ میں نیت درست کرتا ہوں کہ میرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تو میں اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو کھا رہا ہوں۔ اور میرے رحمت کائنات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا ہے، تو اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کھایا ہے اس وجہ سے میں بھی کھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اب یہ جو کھانا کھانا ہے اس کی نیت درست ہو گئی ہے۔ جب نیت درست ہو گئی ہے تو پھر یہ نیت درست ہونے کی وجہ سے یہ دنیا بھی دین بن گیا، یہ کھانا کھانا بھی دین بن گیا۔ اسی طریقے سے ہم جو باہر روزانہ نکلتے ہیں، باہر اور سبزیاں وغیرہ لینے کے لیے نکلتے ہیں، ہانڈی کے لیے چیزیں لینے کے لیے نکلتے ہیں، فرمایا کہ اس میں اپنی نیت درست کرو۔ جب گھر سے نکلو اور اس نیت سے کے ساتھ نکلو، یہ جو میں سبزی لینے اور ہانڈی کا سامان لینے، گھر کا سامان لینے کے لیے نکل رہا ہوں، یہ میں اس وجہ سے نکل رہا ہوں کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، ان کا مجھ پر حق ہے۔ ان کا کھانا کھلانا یہ میرے ذمہ ہے۔ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ شریعت نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، تو میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کا نکلنا، سبزی وغیرہ کا خریدنا، یہ بھی دنیا نہیں رہے گی بلکہ دین بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ من ابغض للہ، من احب للہ، کہ جب بھی محبت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو۔ دوست ہے، اس سے آپ کو محبت ہے، تو اس محبت کو
اللہ ہی کے لیے کر لو۔ اب اللہ کے لیے جو محبت ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کی علامت یہ ہے، اسی وقت اگر وہ دوست، وہ شاگرد، وہ اولاد ایسا کوئی کام کر لیتا ہے اور جس میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو، فرمایا کہ پھر تعلق ختم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، پھر اسی وقت تعلق ختم ہو جائے۔ تو پھر یہ محبت جو ہے اللہ کے لیے، اپنی محبت کی جانچ پڑتال کرنا کہ آیا اگر مجھے شریعت حکم دے دے کہ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق ختم کر دو، کیا میں تیار ہو جاؤں گا؟ میرے لیے آسان ہے اولاد کے ساتھ تعلق ختم کرنے میں؟ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معاملہ تمہیں مل گیا ہے اور یہ احساس تمہیں حاصل ہے تو پھر تمہاری محبت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایمان مکمل ہونے کی دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ومن ابغض للہ، کہ تم نفرت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو، تم نفرت جو کرو اللہ ہی کے لیے کرو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کافر سے جو نفرت ہوگی، فاسق سے جو نفرت ہوگی، فاجر سے جو نفرت ہوگی، اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کفر سے نفرت کا حکم دیا ہے۔ شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے وہ فسق سے، گناہ سے نفرت کا حکم دیتی ہے۔ شریعت ہمیں جو ہے فجر سے، فجور سے نفرت کا حکم دیتی ہے، کافر، فاسق، فاجر سے، گناہ گار سے نفرت کا حکم نہیں دیتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے کوئی شخص کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے خیر خواہ جو ہیں اس مریض سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں، اس بیماری سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا کفر میں ہونا، وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر بیماریاں کچھ اور ہیں اور روحانی طور پر بیماریاں کچھ اور ہیں، وہ روحانی بیماری ہے اس کو، یعنی ایک مہلک بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے، روحانی مہلک بیماری کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر مشرک ہے تو فرمایا کہ وہ مشرک جو ہے وہ ایک مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے، شرک کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، شرک کرنے والے کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم شرک کرنے والے کے ساتھ نفرت کریں گے تو پھر اس کو راہ ہدایت پر، ایمان پر اور شرک سے توبہ کرانے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ ومن ابغض للہ، کہ ایک دوسرے سے اگر نفرت کرو، کسی سے نفرت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو۔ جس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک پرنالہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے اور جو مسجد نبوی کے ساتھ جو مکان تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ فضا پر لگا ہوا تھا اور اس سے پانی آ رہا ہے، برساتی پانی آ رہا ہے اور مسجد نبوی میں گر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ یہ مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے، اور کجا یہ کہ یہ تو مسجد نبوی ہے،
تو انہوں نے اس پر نالے کو اتروا دیا۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، دوسروں کے گھروں کا پانی جو ہے مسجد میں آئے تو آپ نے اتروا دیا، آپ کو غصہ آیا۔ اب ان کو غصہ کیوں آیا؟ غصہ آیا مسجد کی وجہ سے، مسجد کے آداب کی وجہ سے، ان کی کوئی ذاتی وجہ نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے ان کو بلایا، معلوم کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب واپس آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر جو پرنالا لگا ہوا تھا وہ اترا ہوا ہے۔ تو کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کس نے اتارا، یہ کیسے اترا؟ تو لوگوں نے کہا یہ امیر المومنین نے اتارا۔ تو آپ نے فوراً قاضی کے پاس گئے، آپ نے قاضی کے پاس پیش ہو کر یہ بات کہی کہ امیر المومنین کو بلایا جائے، انہوں نے میرے گھر کا جو پرنالا ہے میری اجازت کے بغیر اتارا ہے۔ اس وقت کے جو قاضی تھے انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فوراً پیغام بھیجا کہ آؤ بھائی آپ کے خلاف ایک کیس آیا ہے اور عدالت کے اندر حاضری دو۔ عجیب نظام تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، برابری تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً پیش ہوئے، وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قاضی نے کہا کہ جی بتائیں اپنی بات۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پرنالا جو ہے وہ اتارا ہے۔ تو قاضی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں اتارا، میں نے تو اس وجہ سے اتارا ہے کہ اس سے برساتی پانی آتا تھا اور مسجد نبوی میں گرتا تھا، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو میں نے آپ کا معلوم کہ آپ موجود نہیں تھے تو میں نے اس کو اتروا دیا۔ میں نے تو مسجد نبوی کے آداب کی وجہ سے اتروایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمایا کہ بات کچھ اور ہے، اگر اس پرنالے کو میں نے لگایا ہوتا تو میں خاموش ہو جاتا۔ اس پرنالے کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہاں لگایا، اور میں نے پوچھا کہ حضرت میں پرنالا لگاؤں کہاں پہ لگاؤں؟ آپ نے کہا یہاں لگا دو، اور میں نے کہا اپنے ہاتھ سے لگا دیجئے۔ تو پھر میں نیچے کھڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر چڑھے اور میں ہلنے لگا۔ تو ہلنے لگا، خطرہ یہ تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں آپ کا وزن نہیں اٹھا رہا، تو وہ نیچے اترے اور مجھے کہا میرے کندھے پر چڑھ کے تم لگا دو۔ تو میں ان کے کندھے پر چڑھا ان کے حکم کی وجہ سے، اور میں نے وہاں پرنالا لگایا۔ تو یہ پرنالا جو ہے نبی کی محبت میں، نبی کے مشورے سے لگا۔ اب وہ جو جذبہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر، وہ یہ جذبہ تھا کہ مسجد نبوی میں پانی گر رہا ہے اور یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، وہ ختم ہو گیا۔ آپ رونے لگے، فرمایا کہ عمر سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ نبی کے ہاتھ کا لگا ہوا، نبی کے مشورے سے لگا ہوا پرنالا عمر نے ہٹا دیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں فوراً غصہ، ومن ابغض للہ، اللہ ہی کے لیے نفرت۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کا معاملہ ہے،
اس وقت ڈٹے ہوئے تھے، جب نبی کی بات آ گئی تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، معاملہ بدل رہا۔ تو کہا کہ فرمایا کہ اس کی سزا بھی میں ہی بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا سزا ہے؟ فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں اور حضرت عباس میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو دوبارہ لگا دیں۔ یہاں تک کہ دھوپ کا وقت، شدید دھوپ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ کندھے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگا رہے ہیں، پوری عوام دیکھ رہی ہے، رش ہے، مگر اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ اس پر انہوں نے فخر محسوس کیا کہ میں امیر المومنین ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم لگا دیتے، ہم نیچے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عباس میرے کندھے پر چڑھ جائیں۔ حضرت عباس نے بھی کہا کہ بس میں خود لگا لوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، میں کھڑا ہوں گا اور میرے کندھے پر چڑھ کر آپ نے یہ پرنالہ لگانا ہے۔ اور پرنالہ لگایا گیا۔ پوری سلطنت کے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے وہاں مجمع کھڑا ہوا اور انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے نیچے کھڑے ہو کر حضرت عباس کو اپنے کندھے پر چڑھا کر پرنالہ لگوا رہے۔ تو حضرت عباس بھی حضرت عباس تھے، نبی کے چچا تھے۔ جب نیچے اترے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چوم لیا اور پھر جو ہے فرمایا کہ میں یہ جگہ مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر وہ جگہ آپ نے مسجد نبوی کو دے دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، بعد والے لوگوں نے وہاں پر اسی جگہ پر پرنالہ اب بھی لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ استعمال نہیں ہوتا، مگر نبی کی ہاتھ سے، نبی کے مشورے سے لگا ہوا تھا۔ وہ آج بھی جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ پرنالہ آج بھی نظر آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی ومن ابغض للہ، کہ جو شخص نفرت کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص کو قتل کر رہے ہیں، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ کوئی ایسی گستاخی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہمارے دور میں گستاخی ہے، نبی کو گالیاں نکال دی۔ وہ تو صحابہ کرام تو اس کو بھی گستاخی سمجھتے تھے کہ جب نبی کی بات کی جائے اور دوسرا آدمی توجہ نہ کرے، وہ اس کو بھی گستاخی سمجھتے تھے۔ وہ ایسی چھوٹی موٹی جس کو آج ہم گستاخی نہیں کہتے، وہ صحابی جو ہے وہ گستاخی سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کافر بیٹھا ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے اور وہ کافر جو ہے اپنا منہ پھیر لے اور بیزاری دکھا دے تو صحابی اس کو بھی گستاخی سمجھتے تھے۔ وہ ایسی گستاخی نہیں تھی کہ اس نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک گالیاں نکال دی تھی، اتنی بڑی اس طرح کی گستاخی نہیں تھی کہ آج کے دور میں اگر کوئی کافر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ہمارے ایمان کی بے حسی، ہمارے دل بے حس ہو چکے ہیں۔ ورنہ صحابی ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی، یا وہ صحابی نہ رہتے یا وہ آدمی نہ رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس نے گستاخی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے نیچے پٹک دیا، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ اب قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر رہے ہیں اسے۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا کروں، وہ ان کے مزاج جانتا تھا۔ اس کافر نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فوراً تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ اب کسی نے کہا کہ حضرت عجیب معاملہ ہے، آپ اتنا غصہ طاری، آپ نے اس کو نیچے پٹخ دیا اور اس کو قتل کرنے والے تھے اور اس نے آپ پر تھوک دیا، آپ کا تو غصہ بھر جانا چاہیے، فوراً اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اگر آپ کا ارادہ 2 ٹکڑے کرنے کا تھا تو آپ 10 ٹکڑے کر دیتے اس کے۔
فرمایا کہ بھائی جب میں نے اس کو پٹکا تھا وہ نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس کو پٹک دیا، اب میں اس کو قتل کرتا تو وہ اللہ ہی کے لیے نفرت ہوتی۔ جب اس نے مجھ پر تھوک دیا، اب جو میرے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، اگر میں اب اس کو قتل کرتا وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہوتا۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایمان کی تکمیل جو ہے، اور دوسری بات تکمیل کے لیے دوسری بات ضروری ہے کہ اللہ ہی کے لیے نفرت ہو، اور تیسری بات جو ہے ومن اعطى للہ، ایک دوسرے کو دینا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر اولاد والدین پر خرچ کر رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، والدین اولاد پر خرچ کر رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوست جو ہے وہ دوست کو دے رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب کیسے معلوم ہوگا میرا دینا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اس وقت ہوگا جب دل میں یہ خیال، اگر اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے تو اس پر احسان کیا ہے۔ اگر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں اور اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے صحابی کا معمول تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اگر کسی کو دیتے اور اس کو دیکھ کر اس سے دور بھاگ جاتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے، اور اس سے کوئی چیز کھانے کے لیے بھی بچتے تھے کہ اس سے پانی بھی نہیں پیتے تھے، بھاگتے تھے، اور اس جس کو دیتے تھے اس کا احترام کرنا شروع، اس کا کو احترام کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ من اعطى للہ، جو کچھ تم دو اللہ ہی کی رضا کے لیے دو۔ تیسری علامت یہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ومن منع للہ، فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے تو آخری بات اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی کو منع کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر کسی کو منع کر رہے ہو، ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، دین کی جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم گھروں میں آ کر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ تھوڑا آزادی کی طرف مائل ہیں، تو ہم سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں پیار سے کہ یہ گناہ کا کام ہے بھائی، یہ نہ کرو۔ پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارا غصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، اب ہمارا غصہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ومن منع للہ، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ حق بات کہنا، شرط یہ ہے کہ وہ حق بات بھی ہو، حق بات کہنے کا جو طریقہ ہو وہ بھی دین کے مطابق ہو، اور نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ کبھی تبلیغی جماعت والے جب جماعت کے ساتھ ہم وقت لگاتے ہیں، کبھی وہ ہدایات نہیں دیتے کہ اگر کسی کافر کے پاس، کسی ایمان والے کے پاس تم دعوت دو تو اس کے ساتھ سختی کرو، بلکہ ہوتا کیا ہے، جتنے بھی ایکٹر جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ لگے ہیں تو وہ اپنا واقعہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایک جماعت والے آئے اور انہوں نے مجھے دعوت دی، جب دعوت دی تو ان کی انکساری، ان کی عاجزی، جہاں تک کہ ہمارے پاؤں پڑ گئے وہ کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور اسی کو حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، اور اجتماع میں تبلیغی جماعت کا جو اجتماع تھا اس میں ان کا بیان ہوتا تھا، اور 4 گھنٹے ان کا بیان ہوتا تھا۔ بڑے کمزور بھی تھے اور ضعیف بھی تھے، اور ان کی باتیں جو ہیں بہت اچھی باتیں اور دل پر اثر کرنے والی باتیں ہوتی تھی۔
وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں تبدیلی آ جائے اور تم جس طریقے سے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہو تمہارے اہل و عیال بھی دین کے ساتھ لگ جائیں، فرمایا کہ بھائی مانوسیت پیدا کرو۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم مانوسیت پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے اہل و عیال دین پر نہیں آئیں گے۔ اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ جس طریقے سے ایک آدمی ایک بکری کا بچے کی پرورش کرتا ہے اور وہ مانوس ہو جاتا ہے، آدمی آگے آگے چلتا ہے، بکری کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خود ہی گھر میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تمہارے اہل و عیال کو تمہارے ساتھ مانوسیت ہو جائے گی تو تمہارے مزاج کو دیکھ کر، خود بخود تمہارے مزاج کو دیکھ کر ان باتوں کو چھوڑ دیں گے جو باتیں تم چاہتے ہو کہ یہ نہ کریں۔ تو فرمایا کہ 4 ہی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے 4 باتوں پر عمل کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ من احب للہ، کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ومن ابغض للہ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ نفرت کرو تو تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دو تو اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز سے روکو کسی کو، تمہارا روکنا اور منع کرنا اللہ ہی کے لیے ہو۔ اگر جس آدمی نے یہ 4 باتیں اختیار کر لی تو فقط یقیناً پکی بات ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنا